السلام علیکم دوستو، میں ہوں عائشہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والے ساتھیوں کو ہمارے یوٹیوب چینل آئی سٹوریز پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو ہمارے آج کے دور میں موجود ہر دوسرے انسان کے مسئلے کے بارے میں ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ہر غریب اور پڑھا لکھا انسان پریشان ہے۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی آپ سے شیئر کر رہی ہوں جو بہت حساس دل کی مالک تھی، لیکن زمانے کی سختیوں نے اسے وہ سب کرنے پر مجبور کر دیا جس کا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے عظیمہ اور نوکری۔ عظیمہ نے 1990 کی شب جمعرات 2 دسمبر کو لاہور میں رہائش پذیر گھر میں جنم لیا۔ عظیمہ تیسرے نمبر پر تھی اپنے بہن بھائیوں میں۔ عظیمہ اپنے والدین کی لاڈلی تھی، جو بھی فرمائش کرتی پوری ہوتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ والد کا کاروبار زوال کا شکار ہوا، ایسا زوال جس نے عظیمہ کی خوشیوں کو ندی میں بہا دیا۔ عظیمہ کا بھائی اور بہن تعلیم مکمل کر چکے تھے۔ عظیمہ کے بھائی احمد کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنے بیوی بچوں کے اخراجات کو مشکل سے پورا کرتا تھا، جبکہ گھر عظیمہ کی بڑی بہن نعیمہ چلاتی تھی۔ وہ صبح اسکول میں پڑھاتی تھی اور پھر گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر ان پیسوں سے گھر چلاتی تھی۔ عظیمہ کے والد صاحب روزگار سے محروم تھے۔ عظیمہ کو ہر فیس کے لیے اپنی بہن کے سامنے جھکنا پسند نہیں تھا، پھر بھی اپنی ماں کے کہنے اور باپ کے نرم غصے میں چھپی شفقت عظیمہ کو مجبور کرتی کہ وہ نعیمہ کے ٹیوشن کے پیسوں سے بچوں کو پڑھائے۔ لیکن نعیمہ نے اس بات کی ضد شروع کر دی کہ جتنا کام میں کرتی ہوں اتنا کام عظیمہ بھی کرے۔ عظیمہ ہر روز آنسوں کی مالا سجائے ہوئے یونیورسٹی چلی جاتی۔ پھر ایک دن آیا جب عظیمہ کو کتابوں کے لیے پیسے چاہیے تھے اور نعیمہ نے دینے سے انکار کر دیا۔ والد صاحب عظیمہ پر غصہ ہونے لگے، عظیمہ بھی بڑبڑانے لگی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ والد صاحب عظیمہ پر ہاتھ اٹھانے لگے تو ماں نے والد کو روک دیا۔ عظیمہ نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا اور اگلے ہی روز نوکری کی تلاش کے لیے 20 صفوں کی سی وی لے کے گھر سے نکلنے لگی تو ماں نے 100 روپے دیے جس میں وہ نہیں لے رہی تھی، لیکن ماں نے بیگ میں ڈال دیے۔ عظیمہ اتنی نازک تھی کہ یونیورسٹی سے بس پر بیٹھ کر گھر سے قریب بس اسٹاپ پر اترتی تھی۔ وہاں سے گھر تک پیدل فاصلہ 10 منٹ کا تھا، لیکن وہ پیدل چلنا پسند نہیں کرتی۔ اپنے والد کو فون کرتی، وہ اسے موٹر بائک پر لے جاتے تھے۔ چونکہ اب حالات بدل چکے تھے، عظیمہ کو اب نوکری کے پیسے کمانے تھے۔ عظیمہ نے گاڑی پر کیا جانے والا سفر پیدل کیا کیونکہ اس کے پاس کل 460 روپے تھے۔ اس کے جذبے ہارے نہیں تھے، جبکہ پاؤں تھک چکے تھے۔ 11 سکولوں میں سی وی جمع کروانے کے بعد ہر سکول کی انتظامیہ نے کہا ہم آپ کو بلائیں گے۔ 3 دن گزر چکے تھے، عظیمہ کو نوکری نہ ملی۔ اس کا مقصد ہار رہا تھا، جذبے ماند پڑ رہے تھے۔ اس نے اپنے وجود کے خاتمے کی کوشش شروع کر دی۔ منصوبہ تیار کیا کہ وہ ٹرین کے نیچے آ کر موت کو گلے لگا لے گی۔ پھر اس کو اپنی ماں کا پیار یاد آیا، اپنے والد کے وہ جھمکے یاد آئے جو عظیمہ کو عید پر اس نے لے کر دیے تھے۔ پھر اس کو خیال آیا کہ یہ خودکشی ہے اور یہ حرام ہے۔ کبھی ریل کی پٹڑی سے ایک قدم باہر کرتی تو کبھی اندر۔ اسی کشمکش کے بعد اس نے ارادہ بدل ڈالا اور گھر جانے کے لیے زندگی کو ایک اور موقع دینا چاہیے، شاید کہ حالات بدل جائیں۔ وہ سڑک پار کر رہی تھی کہ مخالف سمت سے ٹرک آیا اور عظیمہ سے ٹکرایا۔ لوگ اکٹھے ہوئے، ایمبولینس کو فون کیا گیا۔ اسپتال پہنچنے پر پتہ چلا عظیمہ زندگی کی بازی ہار چکی تھی، وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے عظیمہ کے ہاتھ کی بند مٹھی کو کھولا تو اس کے ہاتھ میں ایک صفحہ تھا جس میں لکھا تھا، پھر نوکری ہم کو تلاش کرے گی، پھر ہم ہو جائیں گے انمول زندگی، پھر ہم بھی نکلیں گے بے وفا، جیسے تو نے کی تھی ہم سے وفا۔ اس کی تحریر نے ہسپتال کے عملے کو رونے پر مجبور کر دیا۔ گھر اطلاع دینے کے لیے عظیمہ کے موبائل سے نمبر ملانے لگی تو 3 میسج آئے ہوئے تھے۔ نمبر ملانے والے نے سوچا کہ کیسے جانے کہ اس کے گھر کا نمبر کیا ہوگا، تو اس نے میسج پڑھے جن میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کل فلاں جگہ آ جائیں، آپ کو اپوائنٹ کر لیا گیا ہے، اور لکھا تھا کل 11 بجے آپ کا انٹرویو ہے۔ لیکن اگلے ہی روز منگل کو 11 بجے اس کے گھر والوں اور اس کی ماں کی سسکیوں میں نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی۔ اتنے میں موبائل پر گھنٹی بجی۔ نعیمہ نے فون اٹھایا۔ خاتون بولی، عظیمہ آپ آج آئی نہیں، ہمارا سٹاف آپ کا انتظار کر رہا تھا، ہمارے بیڈ آپ کی قابلیت سے مطمئن ہے۔ اس کی بہن نے جواب دیا، وہ چلی گئی ہے۔ روتے روتے فون والی نے پوچھا، کہاں؟ اپنے رب کے پاس نوکری تلاش کرنے۔ سامعین، امید کرتی ہوں آپ کو اس سٹوری کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ یہ ایک سیڈ سٹوری تھی، یقیناً پڑھ کر آپ کے بھی دل بھر آئیں گے، لیکن
اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور زندگی کو کبھی بھی اتنا گرا ہوا نہیں سمجھنا چاہیے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک انمول چیز ہے، اس کو خوبصورتی کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ حالات جیسے بھی ہوں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ وقت کبھی تو بدلے گا، وقت کبھی تو ہمارا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں، دوستوں سے شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے ساتھ دوسروں کا بھی ڈھیروں خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔